مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ میں کہتا ہوں جو لوگ 2 شادیاں 4 شادیاں کرنا چاہتے ہیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے، لیکن اس کو چاہیے پہلی شادی بیوہ یا طلاق یافتہ سے کرے، پھر پتہ چل جائے گا آپ اس کام میں کتنے مخلص ہو، ماہر نہیں ہو، مخلص ہو۔ میرے پاس ایک لڑکا آیا، مفتی صاحب میں 4 شادیاں کروں گا انشاءاللہ، آپ کے مشن کو میں پورا کروں گا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ۔ کہہ رہے رشتہ بتا دیں۔ میں نے کہا ایک طلاق یافتہ خاتون ہے، ایک بچہ بھی ہے۔ کہہ رہے کنواری چاہیے۔ میں نے کہا تو نہیں کرے گا، دفع ہو یہاں سے۔ میں نے بتایا لڑکی خوبصورت ہے، بڑی خاندانی ہے، ہر لحاظ سے ٹھیک ہے یار، تم نے جب 4 کرنی ہے تو ایک تو طلاق یافتہ لے کر آؤ نا کم وقت۔ اور میں نے کہا وہ تمہیں ریٹرن میں پہلے سے اجازت دے دے گی دوسری شادی کی، اس سے کوئی نکاح نہیں کر رہا صرف بچے کی وجہ سے، تم کر لو یار۔ کہہ رہے نہیں وہ سوتیلا بچہ کیسے؟ میں نے کہا بھائی جان گدھا بھی گھر میں لا کے پال لو، تھوڑے دنوں میں وہ بھی اچھا لگنے لگتا ہے۔ تو سوتیلا بچہ تو تمہارا ایک رشتہ بن جائے گا، ابھی نہیں، شروع میں نہیں لگے گا، تھوڑے دنوں میں اچھا لگے گا انشاءاللہ، اس کا باپ بھی لگے گا اچھا انشاءاللہ۔ اور میں نے کہا اگر پھر بھی آپ کو خطرہ اچھا نہیں لگے تو بیوی سے کہہ دو بھائی یہ میرا بیٹا ہے، چونکہ میرا خون میرا اوریجنل بیٹا نہیں ہے، تو جب میری اوریجنل اولاد ہوگی تو میں اس کو زیادہ محبت دوں گا، اس میں محبت میں کمی ہو سکتی ہے تو برداشت کر لینا۔ عورت کمپرومائز کر لیتی ہے، بہت ساری عورتیں کرتی ہیں کمپرومائز، چلو کوئی بات نہیں گھر میں پناہ دے دو، میرا بچہ مجھ سے چھینو نہیں، اتنا بھی کافی ہے، اس پہ بھی راضی ہو جاتی ہیں۔ لیکن سالے بیان سنتے رہتے ہیں، کم وقت ہلنے کا نام۔ ایک نے میرے بیان سنے، کہہ رہا ہے مجھے تو 16 سال کی چاہیے۔ میں نے کہا دوسری پہ آپ کو 16 کی نہیں ملے گی۔ کہہ رہا ہے پھر 2 8 کی ہو جائیں، 2 کس کی ہو جائیں؟ 8 تو پہلی شادی کمارے جتنے ہیں وہ کس سے شادی کریں؟ پہلی گھریلو باتیں بتانے کی نہیں ہوتی۔ میری بھی 2 بیویاں الحمدللہ طلاق یافتہ ہیں پہلے سے اور صاحب اولاد ہیں، وہ بیویاں سنتے ہیں پر غصے ہوتی ہیں، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی دیکھو میں نے بھی اس پر عمل کیا، میں خوش ہوں الحمدللہ۔ دونوں طلاق یافتہ ہیں، طلاق شدہ ہیں اور پہلے سے بچے بھی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، چلتا ہے، چل رہا ہے بڑے آرام سے الحمدللہ۔ اور میری دوبارہ جو شادی ہوئی تھی وہ بھی میری خواہش طلاق یافتہ سے ہی کرنے کی تھی، لیکن وہ مجھے زبردستی کنواری مل گئی، تیسری شادی۔ تو گھر ان کے لڑکی والوں نے خود ہی بس ہو گئے، زیادہ نہیں گھریلو حالات میں زیادہ جانا چاہیے، لیکن میری جو تھی خواہش وہ طلاق یافتہ سے، کیونکہ بھائی کوئی طلاق یافتہ میں ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے میں زیادہ آپ کے ساتھ کمپرومائز کرے گی، کیونکہ اس کو ایک دفعہ طلاق کا دھگا لگ چکا ہے، وہ کہے گی یار اب گزارا چلاؤ، اب وہی غلطیاں دوبارہ نہ دو۔ کنواری کے نخرے بہت ہوتے ہیں، اس کو پورا اپنے حساب سے ڈھالنے میں ٹائم لگتا ہے، تو جس نے ایک کرنی ہے ٹھیک ہے وہ کنواری سے کر لے، لیکن اگر 4 کا پروگرام ہے طلاق کیا ہو کوئی فرق نہیں، صرف لوگ تانے دیتے ہیں، مائیں تانا دیں گی میرا بیٹا تو ہماری مٹی کو خاک میں ملا دیا، صرف یہی ہوگا۔ باقی بھائی بہت ساری اللہ نے کوالٹی طلاق یافتہ عورتوں میں زیادہ رکھی ہیں، میچور ہوتی ہیں وہ۔ نبی کو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم آپ کا نکاح کرائیں گے کنواریوں سے بھی طلاق یافتہ عورتوں سے بھی، تو نعمت کے طور پہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ نبی ہم آپ کی بیوہ اور طلاق یافتہوں سے بھی شادی کرائیں گے۔ اس میں علماء نے لکھا ہے یہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ میچور ہے، وہ آپ کی مینٹل اپروچ کے قریب ہے، آپ اس سے اپنے غم شیئر کر سکتے ہو، باتیں کر سکتے ہو اس کے ساتھ بیٹھ کے۔ باقی کنواری سے بھی نکاح کی شریعت میں ترغیب ہے، اس کے الگ فائدے ہیں، تو 4 اسی لیے تو ہیں۔ 3 طلاق یافتہ سے کر لو، شروع میں 3 بیوہ، لاسٹ والی میں کنواری سے کراؤں گا آپ کی، میرا وعدہ ہے۔ جو 3 بیوہ عورتوں سے شادی کرے گا، 4تھی شادی اس کی میرے ذمے، اگر میں نے کنواری سے نہ کرائی تو میرا نام بدل دینا آپ، یہ میں وعدہ کر رہا ہوں۔ 3 شادیاں جو کنوارا بیوہ سے اور طلاق یافتہ سے کرے گا، 4تھی شادی اس کی مفتی طارق مسعود صاحب کے ذمے ہے۔ 16 سال کی لڑکی نہیں ملے، 2 8 8 سال کی، ورنہ 4 4 4 سال کی۔ میں کسی کی شادی نہیں کراتا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اپنی سے فرصت ملے تو کرائے نا۔ اچھا تو جو بیوہ عورت سے کرے گا نا، 3 بیوہ عورتیں رکھے گا، یا طلاق یافتہ بیوہ ہوں یا طلاق یافتہ ہوں، تو 4تھی انشاءاللہ میرے ذمے، میں جب تک سکون کا سانس نہیں لوں گا جب تک اس کی 4تھی کنواری سے، تاکہ اس کو یہ شوق بھی پورا ہو جائے کہ یار۔ اور بہت سی غریب ایسی ہیں جو 4تھی پہ کنواری پہ آنے کے تیار ہو جائیں گی، اور جب 3 بیوہ عورتیں رکھو گے اور پھر محنت بھی کرو گے کمانے کی، ایسے نہیں کہ رکھ کے بیٹھ گئے آرام سے کہ اللہ رزق دے گا، اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے وعدہ کیا محنت کے ساتھ، محنت بھی کرے گا تو رزق کے دروازے بھی کھلیں گے، اور پھر انشاءاللہ اتنا پیسہ اللہ دے دے گا کہ 4تھی پہ بھی کوئی آمادہ ہو جائے گی۔ نہیں آ رہی بات؟ اور تینوں کو ایک گھر میں نہیں رکھنا، اگر رکھا تو ہیلمٹ بنوا لینا اچھا سا۔ بیان ختم ہو گیا، جو حالات جانا چاہیں جا سکتے، بھی گریوی چل رہی ہے تو میں نے نہیں بٹھایا، اپنی خوشی سے بیٹھے ہوئے۔ تو مجھے ایک صاحب نے کہا
سب بیویوں کو ایک گھر میں رکھنا چاہیے. میں نے کہا ہاں. پھر ہیلمٹ پہن کے گھر میں ایک گھر میں رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الگ الگ, اور اللہ اتنا گنجائش دے دیتا ہے, الگ الگ رکھ لو گے انشاءاللہ. اور اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے بیوہ عورت سے الگ مکان میں, تو 3-4 دوست مل جائیں, چاروں عزم کریں ہم چاروں 4 بیوہ عورتوں سے شادی کریں گے اور ایک فلیٹ کرائے پہ لے لیں گے. ہم گیس بجلی کا بل کیا ہو جائے گا, یعنی ایک بڑا فلیٹ لے لیں گے, کرایہ بھی ڈیوائڈ ہو جائے گا, اور جب آپ گھر میں نہیں ہوں گے تو یعنی دوسری ان کی عورتیں بھی ہوں گی تو گھر میں تنہائی بھی نہیں ہوگی. یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. کنواروں کی بات کر رہا ہوں, 4 نہیں تو 3 کنواریں مل جائیں, بیان کے بعد 3 کنواریں نا وہاں سے جتھوں کی شکل میں بیٹھ جائیں اور بولے بھائی دیکھ مجھے تجھ پہ اعتماد, تجھے مجھ پہ اعتماد, ہم تینوں 3 بیوہ عورتوں سے شادی کرتے ہیں اور ایک 3 کمروں کا فلیٹ لے لیتے ہیں. کرایہ ڈیوائڈ ہو جائے گا, گیس بجلی کا بل ڈیوائڈ, بوجھ بھی ہلکا آئے گا. باقی جب بچے ہوں گے تو پھر وہ اللہ اور بڑا گھر کا انتظام کر دے گا. وہ تو یہودیوں کی طرح, وہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا, ابھی جو ہو سکتا ہے وہ تو کرو. تو ایسا کوئی نیک مسلمان ہو تو میرے سے ملاقات کرے, بلکہ وہ ٹائم ضائع کرے گا مجھے پتہ ہے, کرے گا نہیں وہ, کیونکہ بیوہ بھی اس کو پھر ایسی چاہیے ہوگی بالکل کوئی آرڈر پہ کوئی بیوہ کروا کے دو, بھائی ہمیں تو یہ والی چاہیے مجھے, اس کو بیوہ بنا دو مفتی صاحب. تو 3 کر لو بیوہ عورتوں سے, چوتھی کس کے ذمے ہے, میرے ذمے انشاءاللہ, کنواری سے کرواؤں گا تمہاری. تو اور ان سے پہلے لکھوا لو کہ میں مزید کروں گا, پھر پھڈے بھی نہیں ہوں گے. مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.